حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے پاس تھے، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، جو تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوتا تو میں آپ کی معیت میں خوب جہاد کرتا، خوب لڑتا، اللہ کی رضا کی خاطر خوب جہاد کرتا اگر میں رسول اللہ کی دور میں ہوتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تم ایسا کرتے؟ فرمایا تو ایسا کرتا، لیکن سن وفاؤں کی داستان جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رقم کی ہے، وہ بھی کچھ کم نہیں ہے، ان کا بھی مقام بڑا اونچا ہی ہے۔ پھر اپنا واقعہ بیان کرنے لگے، فرمایا یہ غزوہ خندق تھی، لیلۃ الاحزاب تھی، سردی کی زبردست شدت تھی، بہت سخت سردی تھی، اور پھر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ ایسے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا رجل یاتینی بخبر القوم، فرمایا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو ہمارے پاس قوم کی خبر لے کر آئے، یعنی کفار بد اتوار کی خبر لے کر آئے، کیونکہ غزوہ احزاب میں سارے کافر اکٹھے ہو گئے، اور ایسے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، سردی کی شدت اتنی کہ ہر شخص اس سردی کی شدت سے متاثر ہے، اور کسی میں حرکت کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہو رہی۔ اب کوئی ہاں کرے تو کیسے کرے، اور کر دے اور پھر آقا کی فرمان پہ پورا نہ اترے، تو پھر اس انجام کو بھی دیکھا جا رہا تھا۔ فرمایا ایسے میں جب سب طرف خاموشی تھی، سرکار نے پھر ایک انعام کے بارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا الا رجل یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ قوم کی خبر لے کر آئے گا اور اس وقت ان کے حالات کے بارے میں آ کے ہمیں آگاہ کرے گا، تو فرمایا اللہ رب العزت اسے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں فسکتنا، ہم سب چپ رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسے میں پھر سرکار نے جب دوسری بار فرمایا، کون ہے جو ہمارے پاس قوم کی خبر لے کر آئے، اللہ اسے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا، ہم پھر بھی چپ رہے۔ تیسری بار جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم یا حذیفہ فأتنا بخبر القوم، اے حذیفہ اٹھ، تو جا قوم کی خبر لے کر آ، کہ دیکھ کہ کافر کر کیا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے پھر اب اٹھنا ہی تھا، اب آقا نے میرا نام جو لے لیا تھا، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو اگر جان بھی جاتی تو اب جان بھی دینی تھی، کیونکہ آقا نے مجھے نام لے کر پکارا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر میں اٹھ گیا، میں اٹھا اور جا کے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، میں لے کر آؤں گا قوم کی خبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ یاد رکھنا، لا تزارم علیہ، انہیں میرے خلاف غصے میں نہ لانا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے رخصت کیا۔ حضرت حذیفہ فرماتی ہیں فلما غلیت من عنده، جب آقا کے پاس سے میں چلا، میں تو بڑا ڈرا ہوا تھا کہ سخت سردی ہے، اب حرکت ہو نہیں رہی تھی، آزاد جواب دے رہے تھے، ایسے میں جاؤں گا کیسے، اب جانا تو ہے ہی ہے لیکن کیسے جاؤں گا۔ لیکن فرمایا ایسے میں ہوا یہ کہ جس وقت میں اٹھا نا،
اور اٹھ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی اور اجازت لی، اور پھر میں جب چلنے لگا تو کأنما امشی فی حمام، ایسے جا رہا تھا جیسے میں کسی حمام میں جا رہا، میرے دائیں بائیں سردی کی کسی قسم کی کوئی نشانی بھی نہیں موجود تھی، بلکہ وہ گرم قسم کا حمام جس طرح ہوتا ہے، اور گرم موسم میں میں جا رہا ہوں، مجھے ایسے لگا کأنما امشی فی حمام، ایسے لگا کہ جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں۔ پھر میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق میں قوم کے پاس گیا، ان کافروں کو میں نے دیکھا، اور اس وقت جو ابو سفیان وہ بھی کافر تھے، وہ کافروں کے سردار تھے، وہ اپنی پشت آگ پر گرم کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ موقع ہے، میں نے کمان میں تیر رکھا اور پھینکنا چاہا، صحیح نشانے پر میرا تیر لگتا، اگر میں مارتا تو اس دن ابو سفیان نے مر ہی جانا تھا، لیکن فوراً مجھے رسول اللہ کا فرمان یاد آیا، حذیفہ صرف خبر لانی ہے، میرے خلاف غصہ نہیں دلانا انہیں۔ یہ بات مجھے یاد آئی اور میں نے تیر نیچے کر دیا۔ اب میں نے ساری طرف نگاہ وہ پھیری اور ہر چیز کے بارے میں خوب خبر لے کر مطمئن ہو کر، چونکہ اب سردی لگ ہی نہیں رہی تھی، آقا کائنات نے اجازت تو دے دی۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کرم کیا نا، سرکار کا کرم ہوا، سرکار کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ آقا چاہیں تو سردی میں گرمی عطا کر دیں، چاہیں تو گرمیوں میں سردی کر دیں۔ تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین ہیں، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جس وقت میں ان کی ساری خبر گیری لے کر واپس آ رہا تھا، اب بھی گرمی تھی، اب بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جس آیا میں نے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، اب بھی کوئی سردی نہیں تھی۔ آ کے سرکار کو سارا قصہ بیان کیا، پھر بھی مجھے بیان کرتے ہوئے بھی سردی نہیں لگ رہی تھی، لیکن کہتے ہیں میں نے جب ساری باتیں بتا کے فلما فرغتو قررتو، جب ساری باتیں بتا کے میں فارغ ہوا تو مجھے سردی لگنے شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس وقت دیکھا کہ میں سردی کی وجہ سے کانپ رہا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ رکھا تھا، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا ایک فالتو جو کمبل کا جو حصہ تھا وہ مجھے اڑا دیا، اور خود آقا کائنات نماز پڑھنا شروع ہو گئے، اور میں آقا کی اس کمبل مبارک کی اس سائے میں سو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنی پیاری نیند آئی ہوگی جو سرکار کی کمبل کی اس سائے میں سوئے ہوئے تھے۔ جب آقا کائنات نماز پڑھتے رہے، کہتے ہیں میں سویا رہا، فرمایا اللہ اکبر۔ اب ایسے میں صبح ہو گئی، صبح ہوئی، صبح صادق طلوع ہوئی، تو تب سرکار نے فرمایا قم یا نومان، وہ بہت زیادہ سونے والے، اب اٹھ بھی جا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس قدر وہ خندق کا وہ جو واقعہ وہ کس کو نہیں پتا، کتنی مشقت سے صحابہ کرام وہ کام کر رہے ہیں، اور پھر ایسے میں بھوک ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، خندق کھودتے کھودتے، یا رسول اللہ یہ ہمارے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھیں، ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے اور کچھ دنوں سے نہیں کھایا ہے، جس کی وجہ سے بھوک ستا رہی ہے اور پیٹ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اصرار پہ اپنے پیٹ سے جب چادر ہٹائی تو باقی سب صحابہ کے پیٹ پہ ایک ایک پتھر تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے، اور آقا صحابہ کو بتا رہے ہیں اے میرے صحابہ سنو، لا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ،
فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے